السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حمدا کثیرا طیبا للہ الملک الواحد القہار، توصیفا تعظیما تکریما بنعت سیدنا احمد المختار. الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصا علی سیدنا محمد المصطفى وآلہ المجتبى صاحب التقى والنقى صلی علیہ وسلم دائما ابدا ابدا سرمدا. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والمقيمين والعابدين والذاكرين والسامعين والحمد لله رب العالمين. اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان، بارگاہ رسالت میں نذران عقیدت اور تحفہ محبت پیش کرتے ہوئے بریلی کی سرزمین سے یوں پکار اٹھی کہ آقا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور آقا میں تو مالک ہی کہوں. عشق و محبت کا امام اپنی عقیدے کا اعلان کیسے کر رہا ہے؟ کہہ دیجیے سبحان اللہ. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اور آقا یہ فرش والے، یہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریضہ تیرا. اور مکتے میں عرض کرتے ہیں آقا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. اس کو ارے جو میرا غوث ہے اور لادلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لادلا بیٹا تیرا. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت مبارکہ کو تلاوت کیا، آئیے اسی پر مختصر سی گفتگو ہو. اس سے قبل نہایت ادب و احترام کے ساتھ اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کے محبوب دانائے غیوب مولائے کل ختم الرسل ہادی سبل مکی سرکار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار شفیع روز شمار رحمت پروردگار ہم غریبوں کے غم گسار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے سرکار رفعتوں کے نوبہار کعبے کا وقار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بآواز بلند درود پاک کی نظر پیش کر لیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات یہ اللہ رب العزت کا احسان اور اس کے محبوب تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نوازشیں اور عنایتیں کہ ہماری مصروفیاتی زندگی کی آج کی یہ ایک رات کے خوش لمحات شہزادہ غوث اعظم
حضرت الشاہ سید سکندر بابو علیہ رحمہ کے عرص پاک کی مقدس محفل میں گزر رہے ہیں۔ رب قدیر اس محفل پاک میں میری اور آپ سب کی حاضری کو قبول و مقبول فرمائے، اور دارین کی دولتوں سے، راحتوں سے، مسرتوں سے، بالخصوص فیضان شہزادگان غوث اعظم سے مجھے بدلنے کے بعد ناظم جلسہ نے مجھے آپ کے روبرو دنیا کا دستور ہے کہ چاہے دوسرے کا کچھ بھی حال ہو، ہم پہلے اپنی سیفٹی دیکھتے ہیں۔ آپ موربی کے ہیں، جا کے سو جائیں گے، مجھے بڑودہ تک جانا ہے، لہذا آپ قطعی طور پر یہ فکر نہ کریں کہ اس نے 1:15 کو مائک پکڑا ہے تو چھوڑے گا۔ الحمدللہ پہلی بات طریق اللسان، بلیغ البیان، حافظ احادیث کثیرہ، استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی شعیب علی صاحب قبلہ کے خطاب کو میں نے سماعت کیا۔ دل چاہ رہا تھا کہ حضرت اور بولتے رہیں، لیکن بڑوں کا کام ہے چھوٹوں پہ شفقت کرنا، لہذا حضرت نے بہت اختصار سے کام لیا، لیکن میں اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ کرے زور بیاں اور بھی زیادہ۔ خیر حضرات، الحمدللہ اسٹیج پر دائیں بائیں سادات کرام اور سوراشٹر کی مشہور اور عظیم شخصیت شہزادہ غوث اعظم حضرت الشاہ سید برکت بابو صاحب قبلہ دامت برکاتہم العلیٰ بھی تشریف فرما ہے۔ بس میں ایک جملہ آپ لوگوں کی سماعت کے حوالے کروں گا، سننا چاہتے ہیں وہ پہلے ہاتھ اٹھا کے بولیے۔ یہ آپ کی آواز وہاں تک نہیں جائے گی، بارگاہ سکندر تک کیسے پہنچے گی؟ سرکار بغداد کی بارگاہ تو جانے دو، میں بیٹھے بیٹھے یہی سوچ رہا تھا کہ یا اللہ میں بول کیسے پاؤں گا۔ ناظرین جلسہ کہہ کے گئے کہ بولتے نہیں ہے، بلوایا جاتا ہے۔ ارے عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، ہر گلی ہر کوچے میں پرچار ہونا چاہیے۔ ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ۔ کیا موربی والوں کو اللہ نہیں کھا دیا ہے؟ ارے دونوں ہاتھ اٹھاؤ، نبی کے نام پہ بولو سبحان اللہ۔ میں یہ سادات کے لیے یہی کہوں گا کہ پسر خوبصورت، پدر خوبصورت، پسر خوبصورت، پدر خوبصورت، محمد کا ہے گھر کا گھر خوبصورت، اور ٹھہر جائیں جس گھر میں آل محمد، خدا کی قسم ہے وہ گھر خوبصورت۔ حضرات تو اب آپ اپنی آنکھوں کا سودا یہ سادات کرام کے بارگاہ سے کر لیجئے، اور اپنی کانوں کا سودا فقیر امیر الدین سے کر لیجئے۔ تڑپ کے بول دیجئے سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ۔ مربی والوں میں تمہارا مرض سمجھ چکا ہوں، اس وقت مجھے دو کام کرنا، پہلے تو ان کو جگانا ہے، جگانے کے بعد پھر اپنی معلومات ان تک پہنچانا۔ حالانکہ ہمارے حضرت جیلانی میاں دارالعلوم جھولپور میں ساتھ میں ہم پڑے ہوئے ہیں، کافی سالوں کے بعد پہلی بار موربی میں آنا ہوا تو میں چھوڑوں گا نہیں، پہلی تقریر میں پورا بدلہ لے کے جاؤں گا۔ تڑپ کے ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ۔ میں ایک مطلع حاضر کر رہا ہوں، اور اسی سے میں دیکھ لوں گا کہ اب آپ کی بیٹی کتنی چارج ہوئی ہے، اسی کے مطابق میں اپنی تھیلی کے منہ کو کھولنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ تڑپ کے بولیے سبحان اللہ۔ کوئی یہ نہ کہے کہ امیر الدین رات سبحان اللہ بلوا کر اپنی تقریر کامیاب کرواتا ہے۔ ہم کیوں بلواتے ہیں؟ حضور فائدہ ملاحظہ فرمائے، تڑپ کے بولیے سبحان اللہ۔ اسٹیج والے کریں ذکر مصطفیٰ، سننے والے کہتے رہیں سبحان اللہ۔ ذکر خدا ذکر نبی دونوں ساتھ ہوتا رہے تو اس کا فائدہ حضور کیا ہوگا ملاحظہ فرما لیں۔ طلب کے ہاتھ اٹھا کے کہیے کہ ذکر نبی جو کرتے ہیں، برائے مہربانی آواز میں کوئی توجہ نہ کرے۔ حضور کل رات کے جلسے میں اتنا مائک خراب تھا، اور مائک والوں کی ایک فطرت رہتی ہے کہ جتنا خراب مائک ہوتا ہے وہی دینی جلسے میں لگا
پتہ نہیں کون سی دشمنی نکالتے ہیں یہ ہم لوگوں سے. خیر سرکار بغداد طرف فرما دیں کہ جو مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں وہ بیٹھی ہوئی آواز کو بھی بلند کر سکتے ہیں. نعرہ رسالت، مصطفیٰ کا دامن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میں سرکار بغداد کی بارگاہ میں اپنے امام کی زبانی عرض لگا کے کھڑا ہوا ہوں کہ آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تم ہی پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں. آپ تھوڑا سپورٹ کر دیجئے بچوں کے بولیے سبحان اللہ. کہ ذکر نبی جو کرتے ہیں ذکر خدا کے ساتھ، ذکر نبی جو کرتے ہیں ذکر خدا کے ساتھ، ارے محشر میں وہ رہیں گے محشر میں وہ رہیں گے میرے مصطفیٰ کے ساتھ. سبحان اللہ. آگے کی بورڈر بیدار ہوئی، پیچھے والے پتہ نہیں پوری آواز بن جائے گی اس کے بعد نعرہ لگائیں. سبحان اللہ، مولائے کائنات کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں. سبحان اللہ. ارے اب تو بول دو سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا کے بولو یا علی یا علی. ہاں مولائے کائنات کے لیے میرے نبی نے ڈوبے ہوئے سورج کو روکا. یہ کہتے ہیں نا ہماری طرف ذرا ایک ہی کھلا کے دکھائے. بریلی کا تاجدار پھر یاد آ گیا. فرماتے ہیں اشارے سے چاند چیر دیا، بڑھتے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، کتاب و دوا تمہارے لیے. المختصر میں وہی سرکار اعلیٰ حضرت کے شعر سے استفادہ کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمانے طرف کے کہہ دیجئے سبحان اللہ. کہ پلٹا ہاتھ اٹھا کے مولا علی کے نام پر، ارے پلٹا تو مسکرا کے یہ سرکار نے کہا، پلٹا 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 تو مسکرا کے یہ سرکار نے کہا. کیا کہا؟ کہ سورج کی دوستی ہے، ہر سورج کی دوستی ہے میرے مرتضیٰ کے ساتھ. کہ ذکر نبی جو کرتے ہیں ذکر خدا کے ساتھ. حضرت سرکار سکندر علیہ رحمہ کا عرص ہے. وقت نہ مل پایا کہ میں کچھ کلام کہہ سکوں، شعر حاضر کر رہا ہوں. چاہے وہ ذات ہو، چاہے حضرت مدنی سرکار کی ذات ہو یا ان کے شہزاد گان ہو. بولو بولو آگے بولو. ہاں یہ محبت کہاں پیدا بھی ملاحظہ فرمائیں. کہ قربان ارے قربان ہو گیا ہے جو آلے رسول پر، قربان قربان ہو گیا ہے جو آلے رسول پر. ارے جنت میں وہ رہیں گے، جنت میں وہ رہیں گے شہ کربلا کے ساتھ. ذکر نبی جو کرتے ہیں کر کے وہ دیجیے. شعر کا ایک ہے شعر آخری ملاحظہ فرما لیں. مفتی صاحب قبلہ کی توجہ کا تعلیم نچل کے کہہ دو سبحان اللہ. اگر پورا کلام پڑھا تو آپ کہیں گے تقریر کرنے بلایا تھا کہ مشاعرہ پڑھنے بلایا. لہذا کسی اور موقع پہ یاد دلانا کلام مکمل سناؤں.
آخری شعر سنیے، سڑک کے بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان کے بولیے سبحان اللہ کہ یہ آرزو ہے نعت نبی، سبحان اللہ یہ آرزو ہے نعت نبی، عمر بھر پڑھیں، یہ آرزو ہے نعت نبی، عمر بھر پڑھیں، ہاں ہاں یہ آرزو ہے نعت نبی، عمر بھر پڑھیں، کیوں تاکہ ہمارا حشر ہو، تاکہ ہمارا حشر ہو احمد رضا کے ساتھ، ذکر نبی جو کرتے ہیں ذکر خدا کے ساتھ، محشر میں وہ رہیں گے میرے، اس کے ساتھ رہو گے، سبحان اللہ، سلامت، تب آپ تیار ہو گئے نا، تازہ دم ہے، سبحان اللہ بات آگے بڑھا دیں، تب کہ بول تو سبحان، تھوڑی دیر کی گفتگو ہے، بالکل بیداری کے عالم میں آپ اسی انداز میں سن لیجیے، کیونکہ ملنے کا تب ہے مزہ کہ دونوں طرف وہ آگ برابر لگی ہو، سبحان اللہ بول دو تب کہ یا حبیب اللہ، ارے ہاتھ اٹھا کے، ہاں تاکہ کوئی دور کھڑا رہے کہ نہیں سن رہا، سبحان اللہ سمجھ گئے، تو وہ بھی دیکھ لیں کہ امیر الدین نہیں پورا علاقہ سنیوں کا تھا، ہر سننے والا نبی کا تھا، سبحان اللہ۔ حضرات یہ دنیا ہے اور دنیا میں مالدار انسان بھی موجود ہے، ریپیٹ کم کریے، غریب انسان بھی موجود ہے، اونچی ذات والا بھی موجود ہے، نیچی ذات والا بھی موجود ہے، روڈ پر سونے والا بھی موجود ہے، حکومت کی کرسی پر بیٹھنے والا بھی موجود ہے، لیکن کوئی بھی انسان ہو، آج آپ اپنی سوسائٹی کا، اپنے معاشرے کا، اپنے خاندان کا، اپنے گھر کا آپ جائزہ لیجئے، ہر انسان غریب ہو یا امیر، گورا ہو یا کالا، نیچی ذات کا ہو یا اونچی ذات کا، ہر انسان یہی کہتا ہے، اے حضرت صدیق میاں صاحب قبلہ، ہم صبح سے لے کے رات تک کام کرتے ہیں، مصروف رہتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور ہم اپنے کام کی آخری منزل تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن جب ہمارے دل کو سکون اور اطمینان مل جاتا ہے، جب ہم بالکل کامیابی کے قریب آ گئے اور یقینی طور پر ہمیں کامیابی ملنے والی ہے، ایسے ماحول میں ہم نے کیا دیکھا پتہ نہیں، اچانک سے کیا ہو گیا، سارا کام ہمارا فیل ہو گیا، ناکام ہم ہو گئے، کامیابی ہم سے دور چلی گئی۔ معاملہ کیا ہے؟ الحمدللہ یہ عالم باپ کا عالم شہزادہ ہے، لیکن اگر ایسے موقع پر کسی جاہل پیر سے پالا پڑ جائے، پھر سے کہے گا کسی نے باندھا، کسی نے کہا کسی نے نہیں باندھا، تو نے ہی اپنے آپ کو بندھوایا، ہم نے ہی اپنے آپ کو بندھوایا، کسی نے ہم کو نہیں باندھا۔ لیکن اللہ آج ہم صبح سے لے کے شام اور رات تک، دوپہر کی دھوپ میں بھی، بارش کے موسم میں بھی، ٹھنڈی ہو کوئی بھی موسم ہو، اس کے باوجود ہم محنت کرتے ہیں، آخری منزل تک ہم پہنچتے ہیں، لیکن کامیابی ہمیں نہیں ملتی۔ انسان جب ناکام ہر موڑ پر ہوتا ہے، گھر کی چار دیواری میں بیٹھ کر سوچنے لگا
کہ اب یہ کامیابی مجھے کہاں ملے گی، یہ کامرانی مجھے کہاں حاصل ہوگی، شادمانی مجھے کیسے ملے گی؟ رات تو میں آؤں گا، میں آپ کو یہی کہوں گا کہ اے ناکام لوگوں، کامیابی کو دنیا کی منڈی میں تلاش مت کرو، اگر تمہیں کامیابی حاصل کرنا ہے تو آؤ، میں آپ کو رب کی اس لارے کتاب کی بارگاہ میں لے جا کر کھڑے کر دینا چاہتا ہوں کہ جس کتاب کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے میرا رب خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ایسا پیش کم کریں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آؤ اس کتاب کی بارگاہ میں. رب فرماتا ہے جس میں ذرہ برابر شک کی گنجائش ہے. سبحان اللہ. میں بولوں تو مولوی والے میری بات کو رد کریں. حضرت صدیق سے مشورہ لیا جائے، ممکن ہے کوئی اور ان کی بات کو رد کر سکے. حضرت برکت کی بات پر کوئی اعتراض کرے، مفتی صاحب قبلہ کی بات کو کوئی کاٹ دے، حضرت عبدالرشید صاحب کا مشورہ ممکن ہے کوئی نہ مانے، لیکن آؤ ہم سیدھے قرآن کے پاس لے جائیں. قرآن سے عرض کریں قرآن، ہم محنت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن کامیابی ہمیں نہیں ملتی، اور ہم آج تیرے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں وہ راستہ بتا دے کہ جس پہ ہم چل کے کامیاب ہو جائیں، کامیابی ہمارے قدموں کو چوم لے. تو حضرات اب کی راہ کتاب کامیابی کا نسخہ بتاتے ہوئے فرمان الہی سناتی ہے کہ رب نے ارشاد فرمایا، قرآن نے اعلان کر دیا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. رب کے بول دیجئے سبحان اللہ. رب فرماتا ہے سستی نہ کرو، ڈرو نہیں. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، ابھی کامیابی تمہارے لیے ہے. لیکن کب؟ قرآن نے حضرت ایک شرط رکھی، ان کنتم مؤمنین. شرط یہ ہے کہ تم مومن کامل ہو. کیا ہو جاؤ؟ زور سے بولو. اب آپ کہیں گے صدیق بابا یہ مومن کامل کس کو کہتے ہیں؟ رات میں بھیڑ لگا کے کھڑے ہو گئے، کہا جلدی بتاؤ تاکہ صبح ہم بھی کسی ٹاٹا ملا سے. حضرت نے آسان جملوں میں کہا کہ مومن کامل اسے کہتے ہیں جس کے دل میں ایمان کامل بس جائے. جس کے دل میں ایمان کامل. اب سوال یہ ہوگا کہ ایمان کامل کس چیز کا نام ہے؟ ایمان بولو نا بھائی، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں نا اللہ اللہ کرو، بس اپنے ادھر ادھر کے جھگڑے میں نہیں پڑنا. اپنے اللہ کی ذات کو مان لیا، قیامت کے دن کو مان لیا، بس کافی ہے. مولویوں کا جھگڑا ہے، لیکن آؤ پھر قرآن کے پاس. صرف رب کو مان لینا، قیامت کے دن کو مان لینا. قرآن کہتا ہے اس عقیدے کا نام بھی ایمان نہیں. پہلا پارہ ہے. ارے بولو بولو. میرا رب ارشاد فرماتا ہے، قرآن اعلان کرتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. محبوب وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم اللہ کی ذات پر ایمان لائے، قیامت کے دن کو مان لیا. وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان والوں میں سے نہیں ہے. اس آیت نے صاف بتا دیا حضرت کہ اس عقیدے کا نام ایمان نہیں. تو سوال یہ ہوگا کہ پھر ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو اب اتنا وقت نہیں کہ میں آپ کو قرآن کی آیتیں اور احادیث مصطفیٰ بتا سکوں، لیکن شارٹ جملوں میں اگر سمجھنا ہے تو آؤ اس ذات کی بارگاہ میں
کہ جنہوں نے دنیا کو سیدوں کی عظمت بتائی، جنہوں نے دنیا کو سیدوں کی تعظیم کا ڈھنگ سکھایا، اور بریلی سے اس کو اہل بیت میں جھوم کر اہل بیت کی شان کو بیان کرتے ہوئے اس کو محبت کا امام بریلی سے یوں پکار اٹھا کہ نور مسلم رہنما اکبر صاحب دلہا نور کا، نور قاسم، نور عابد، جانے زہرا نور کا، عسکر نوخیز وہ بے مثل ٹکڑا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب ترانہ نور۔ اسلک اعلیٰ حضرت اسم آباد اسم آباد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آؤ وہی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ہم عرض کریں ہے اعلیٰ حضرت۔ اب اعلیٰ حضرت آپ لوگ حضرت بھڑکتے ہیں، کہا ہم کو کوئی حضرت نہیں کہتا، یہ اعلیٰ حضرت کیسے ہو گئے؟ بس بات یہی۔ ابھی عبدالرشید بابا انگریزی بولے اور میں سینہ پیٹوں کی انگریزی کیوں بولتے ہیں، انگریزی کیوں بولتے ہیں، تو ان کی انگریزی بولنے پہ مجھے سینہ نہیں پیٹنا چاہیے، مجھے اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کاش میں نے پڑھا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں اردو پڑھتے آئے نہیں اور کہے اعلیٰ حضرت ہم سے ان کو کہو، تو کہاں سے دنیا کہے گی؟ لیکن ایسے جاہل لوگوں کے لیے بابا میں 4 ہی مصرے کہتا ہوں، سنیں گے؟ سبحان اللہ۔ بابا ارشاد کر کے پوری رات نکلوا دیں، خیر محبتیں ہیں، تڑپ کے بول دو سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے بول دو سبحان اللہ۔ رشید بابا شعر دیکھیے گا، تڑپ کے بول دو سبحان اللہ۔ کینہ پرور حاسدوں کو جانے کیا تکلیف ہے، کینہ پرور حاسدوں کو جانے کیا تکلیف ہے، بے ہنر دانشوروں کو جانے کیا تکلیف ہے، اور اونچے اونچے حضرتوں نے کہہ دیا، اور یہ چھوٹے چھوٹے حضرتوں کو جانے کیا تکلیف، چھوٹے چھوٹے حضرتوں کو سبحان اللہ۔ گھڑی کی سوئیاں اجازت نہیں دیتی، کسی اور موقع پہ تفصیلی بات سنیے گا۔ آؤ وہی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ، عرض کریں اے سرکار اعلیٰ حضرت ہمیں بتائیے ایمان کس چیز کا نام ہے؟ یہیں سے تو ہم چلے تھے، آؤ سرکار اعلیٰ حضرت سے پوچھو۔ تو بریلی کا تاجدار اس کے رسول میں ڈوب کر بریلی سے ایمان کسے کہتے ہیں اس بات کو بتاتے ہوئے بریلی سے پکار اٹھا کہ اے دنیا والو، اے مولوی والو سن لو، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ تو کیا پتا چلا؟ ایمان نام ہے مصطفیٰ کی محبت، ایمان نام ہے نبی کی بس نبی کی محبت بسا لو۔ اچھا سوال ایک کر دوں حضرت، آخری سوال۔ قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، نبی کی محبت بسا لو تو تم کامیاب، کامیابی ہمارے قدموں کو چومے گی۔ ہم عرض کریں قرآن کہاں کہاں، ہم کامیاب کہاں کہاں ہوں گے؟ تو دوسری جگہ پر رب ارشاد فرماتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا